الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر کی فتح کی اور سماج پر معاشرتی اور نفسیاتی اثرات کون سی پڑی تھی، یا عصر حاضر میں ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں، آج اس پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غزوہ بدر کے پہلے اور بعد کی حالات کو اگر دیکھا جائے تو غزوہ بدر سے پہلے مسلمانوں کو اور خصوصاً مہاجرین کو مدینے کے اندر فقط مہاجرین اور پناہ گزین کے طور پر سمجھے جاتے تھے، پہچانے جاتے تھے۔ عرب کا یہ خیال تھا، یا مدینے کے اندر آباد یہودیوں کا یہ خیال تھا، یا مدینے کے اندر منافقین کا یہ خیال تھا، جو اس وقت ایک مضبوط گروہ کی صورت میں موجود تھی، کہ یہ مسلمان کمزوری کی وجہ سے قریش مکہ کے مظالم، قریش مکہ کی طاقت کا مقابلہ نہ کر سکے مکہ کے اندر، تو وہاں سے یہ لوگ مدینہ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، اور ان کی حیثیت فقط مہاجرین یا پناہ گزین کی ہے۔ اور جس طرح عصر حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ریاست کے اندر مہاجر یا پناہ گزین جتنا بھی وقت گزارے، لوگ ہمیشہ اسے ثانوی حیثیت یا ثانوی حیثیت کی شہری کے طور پر تسلیم کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، مانتے ہیں۔ جس طرح پاکستان کے اندر افغان مہاجرین نے ایک طویل عرصہ گزارا، لیکن پھر بھی ان کو یہاں پہ اصلی شہری کی حیثیت سے ان کی وہ حیثیت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ہم دیکھیں کراچی کے اندر تقسیم ہند کے نتیجے میں جو مسلمان یہاں پہ آ کے آباد ہوئے تھے، آج بھی ان کی پہچان مہاجر کے نام سے ہے۔ ایک پاکستانی ہونے سے زیادہ مہاجر کے نام سے ان کی پہچان ہے۔ تو یہ منافقین، یہود اور قبائل عرب بھی غزوہ بدر کے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مہاجرین کے طور پر سمجھتے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ چونکہ قریش کے مقابلے میں کمزور تھے، اس لیے ان سے یا مکہ سے نکل کے یہاں پہ پناہ لینے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ لیکن غزوہ بدر میں جب دنیا نے دیکھا، قبائل نے دیکھا، یہود نے دیکھا، منافقین نے دیکھا کہ قریش کی ایک مضبوط طاقت کو مسلمانوں نے شکست پاش دے دی، تو عرب پر یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلمان مکے کے اندر کمزور نہیں تھے، یا کمزوری کی بنیاد پر وہ مکے سے نہیں نکلے اور مدینے میں مہاجر نہیں بنے۔ یہ تو مصلحین تھے، لڑائی نہیں چاہتے تھے، جنگ اور فساد نہیں چاہتے تھے، اس لیے یہاں پر آ گئے ہیں۔ اب جب جنگ کرنا ضروری ہوا تو ان کی طاقت کا لوگوں نے مشاہدہ کیا کہ اسی طاقتور قریش کو انہوں نے شکست پاش دے دی۔ غرض معاشرے اور مدینے کے سماج کے اندر مسلمانوں کی حیثیت لوگوں کی نظروں میں تبدیل ہو گئی اس فتح کے نتیجے میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات کے نام سے ایک رشتہ قائم کیا تھا، اور یہ رشتہ بے شک اس پر امن عن عمل کی گئی تھی، لیکن غزوہ بدر اس کی عملی اظہار کا نام تھا، عملی طور پر اظہار کا نام تھا۔ آپ دیکھیں کہ یہی انصار تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے اندر اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی اور اس پر عہد کی تھی۔ یہی انصار تھے جو مہاجرین کے ساتھ بھائی ہونے کے ناطے کندھے سے کندھا ملا کر اور رہتے تھے، ہر آزمائش کا مقابلہ کرتے تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پر اب ان انصار کی آزمائش کا موقع تھا کہ کیا مکے حدودی مدینے سے نکل کے یہ مہاجرین کا ساتھ دے سکتے ہیں کہ نہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ خصوصاً انصار کی آزمائش کا موقع تھا، وہ مواخات مدینہ جو انصار اور مہاجرین کے درمیان طے پایا تھا، اس کی عملی اظہار کا موقع تھا۔ لیکن غزوہ بدر کے موقع پر دنیا نے یہ بات دیکھی کہ یہی انصار تھے جنہوں نے مواخات مدینہ کا، جنہوں نے نصرت رسول کا، جنہوں نے نصرت دین اسلام کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے مدینے سے نکل کے بدر کے میدان میں قریش کا مقابلہ کیا اور مہاجرین کے کندھے سے کندھا ملا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت و امامت میں ایک جنگ لڑی، ایک غزوہ لڑی اور قریش کو شکست فاش دے دی۔ اس سے کے بعد اگر آپ دیکھیں مال غنیمت کا موقع آیا تو کہیں پر آپ نہیں دیکھیں گے کہ مہاجر اور انصار کے درمیان کوئی اختلاف یا تنازع مال غنیمت پر واقع آیا ہو، یا غزوہ بدر کے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی مرحلے میں ان کے درمیان اختلاف آئے ہو، جس سے دنیا پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے درمیان اور انصار کے درمیان جو معاہد کا رشتہ قائم کیا تھا وہ اٹل، مضبوط اور حقیقت ہے۔ یہ رشتہ آپ توڑ نہیں سکتے، اور مہاجرین اور انصار نے، اور خصوصاً انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرمانبرداری اور حفاظت کا جو عہد کیا تھا بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر، یہ ایک اٹل اور حقیقت ہے۔ انصار اپنی جان، اپنی مال، اپنی اہل و عیال رسول اللہ کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ لہذا انصار، خصوصاً انصار کی اس جذبے کو دیکھتے ہوئے اور مہاجرین اور انصار کے درمیان اس مواخات کو دیکھتے ہوئے، ان کے درمیان اتحاد و اتفاق کو دیکھتے ہوئے، ان کے درمیان نظم اور اتحاد کو دیکھتے ہوئے، یہ قبائل عرب مزید مرعوب ہو گئے، اور اب مدینے کے اندر آباد منافقین ہو یا یہود اور یا دیگر قبائل عرب، ان میں مسلمانوں کی اب مقابلے کی ہمت نہ رہی۔ ایک سب سے بڑی بات جو ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر سے قبل مسلسل یہ قریش مسلمانوں کو دھمکیاں دے بیچتے تھے، خصوصاً انصار کو دھمکیاں بیچتے تھے کہ ہم آ کے تم پر حملہ آور ہو کے تمہاری نسلیں تباہ کریں گے، تمہاری اموال تباہ کریں گے اگر آپ مسلمان مہاجرین اور رسول اللہ کی حمایت سے پیچھے نہ ہٹیں۔ تو ایک نفسیاتی طور پر یہ لوگ مسلمانوں کو مرعوب کر رہے تھے، اور مسلمان بھی نفسیاتی طور پر ایک کشمکش کا شکار تھے کہ اگر قریش حملہ کرے تو اس کا اثر کیا پڑے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ یہ نفسیاتی کیفیت تھی جو جنگ سے زیادہ ایک انسان کو متاثر کر سکتی ہے۔ لیکن غزوہ بدر کے موقع پر جب انصار اور مہاجرین نے قریش کو شکست پاش دے دی تو وہ نفسیاتی دباؤ بھی ان کی ختم ہو گئی، اور یہ نفسیاتی طور پر یہ مسلمان قریش کے مقابلے میں مضبوط اور دلیر ہو گئے۔ ان کا جو روب اور دھمکیوں کا جو اثر تھا وہ ختم ہو گیا، اور مسلمانوں کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ان میں یہ طاقت، استطاعت ہے کہ وہ دنیا کی کسی بھی طاقت کا مقابلہ کر سکے، اور قریش کے دھمکیوں سے یہ لوگ اب بے پرواہ ہو گئے۔ اور یہی نفسیاتی اثر ہے، یہی نفسیاتی یا دباؤ ہے جو کسی بھی جنگ کے اندر، کسی بھی معرکے کے اندر 50%، 60% شکست و فتح کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ ایک قوم اگر نفسیاتی طور پر شکست خوردہ ہو تو چاہے ان کے پاس اسلحہ، ساز و سامان، مال دولت، تیاریاں، لشکر جتنے بھی بڑی ہو، یہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ لوگ فتح حاصل نہیں کر سکتے۔ اور جب ایک لشکر، ایک قوم نفسیاتی طور پر مضبوط ہو تو چاہے تعداد کے اعتبار سے، تیاریوں کے اعتبار سے، اسلحے کے اعتبار سے، دنیاوی اسباب کے اعتبار سے کتنے ہی قریب کے مقابلے میں کمزور ہو، پھر بھی یہ لوگ فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ اور تاریخ بھی اس بات پر گواہ ہے۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں جو بھی قوم نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو چکی ہے، وہ لوگ شکست ان کا مقدر بن چکی ہے۔
لہٰذا غزوہ بدر کا ایک بڑا سبب یہ ہوا، ایک بڑا اثر اور مسلمانوں کے لیے ایک بڑا فائدہ یہ نکلا اس میں کہ یہ لوگ قریش کے مقابلے میں نفسیاتی طور پر مضبوط ہو گئے۔ مثال کے طور پہ عصر حاضر میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک طویل عرصے سے ایک کشمکش چل رہی ہے، تقسیم ہند کے بعد سے لے کر آج تک، لیکن پاکستان کو جب موجودہ حالیہ جنگ میں فتح نصیب ہو گئی، ایک عظیم فتح نصیب ہو گئی، تو قوم کی نفسیات آپ دیکھیں، اداروں کی نفسیات آپ دیکھیں، دنیا کی نفسیات آپ دیکھیں، دنیا کی سوچ اور فکر آپ دیکھیں، مکمل اس جنگ کے نتیجے میں وہ نقشہ تبدیل ہو گیا۔ تو یہی صورتحال غزوہ بدر کی بھی تھی کہ مکمل طور پر اس نے نقشہ تبدیل کی، اور قریش نے ایک پھر غزوہ بدر کے بعد کبھی مسلمانوں کو دھمکیاں نہیں بیچ سکے، کبھی ان کو مرعوب نہ کر سکے، اور اس کے بعد مسلمان مزید مستحکم ہوتے گئے اور اسلامی ریاست مضبوط تر ہوتی گئی۔ اب اس غزوے کے معاشی اور معاشرتی اس غزوے کے مذہبی اور معاشی فوائد کیا تھے، ثمرات کیا تھے، اس پر ہم آنے والے لیکچرز میں بات کریں گے۔ رب کعبہ سے، رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔